بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی احمد یارحان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے حدیث کی ضرورت و اہمیت پہ بات کرتے ہوئے حدیث کی ضرورت کے حوالے سے کیا خوبصورتی کے ساتھ عقلی دلائل ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خود قرآن کا قرآن ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہم نے قرآن اترتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو وحی لاتے نہ دیکھا۔ سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا اور سرکار کا یہ فرمان ہی حدیث ہے۔ منکرین حدیث یعنی کہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن ہی کافی ہے، فتنہ انکار حدیث کو پھیلانے والے قرآن کو کلام اللہ ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں اور اس کی مقدار یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ اتنا قرآن، اتنی صورتیں اور اتنی آیتیں رب کی طرف سے نازل ہوئیں؟ منکرین حدیث کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے، حدیث کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ حدیث کا انکار کرنے والا نماز کی تعداد اور ادا کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ کی مقدار اور ادا کرنے کا طریقہ قرآن سے ہرگز ثابت نہیں کر سکتا، اور پھر بالکل اسی طرح قرآن کے سارے احکام کا حال ہے، گویا کہ حدیث قرآن کی شرح ہے۔ حدیث کے بغیر کوئی مسلمان مذہبی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لاکھوں مسائل ایسے ہیں کہ جو حدیث سے ثابت ہیں، ہم کو وہ قرآن میں نہیں ملتے۔ مثال کے طور پر بتاؤ نا کہ گدھے اور کتے کی حرمت کس آیت میں مذکور ہے؟ کون سی ایسی آیت ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتا اور گدھا حرام ہے؟ یاد رکھیے گا کہ چند ایک ایسے جانور ہیں کہ جن کی حرمت، جن کا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہے، باقی سب کی حرمت حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والے جائیں نا جا کے کتوں اور گدھوں کا گوشت استعمال کریں، کیونکہ یہ وہ جانور ہیں جن کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، اور یہ فتنہ انکار حدیث کو پھیلانے والے حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ سنت فرائض کے لیے حدیث قرآن کے لیے ایسی ہے کہ جیسے کھانے کے لیے پانی، جیسے کھانا بغیر پانی کے نہ پک سکے، نہ کھایا جا سکے، ایسے ہی قرآنی احکام سنت کے بغیر نہ ادا ہو سکیں، نہ باقی رہ سکیں۔ نماز فرض ہے اور اس میں سنتیں بھی شامل ہیں، تو اب جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں ان کو یہ چاہیے نا کہ وہ کوئی ایسی نماز لے کے آئیں جو صرف قرآن کی نماز ہو، حدیث سے اس میں مدد نہ لی گئی ہو۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال بھی ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں نماز کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہو؟ اگر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن بھی ضروری ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن سچوں کے ساتھ رہنا ہدایت کا باعث ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، اور فرمایا کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
خدایا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس لیے یہاں پر یاد رکھیے گا کہ حدیث و فقہ کا ماننا سارے علماء، اولیاء، صالحین کا راستہ ہے، اسی میں ہدایت ہے، اور حدیث کا انکار ان کے خلاف ہے، اور حدیث کا انکار ان کے خلاف ہے، لہٰذا اس میں گمراہی ہے۔